محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل آپ نے سماعت کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ اللہ نے کیا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ ہماری بات مکمل ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جب وصال کا وقت قریب آیا، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا مشورے کے لیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنے پاس بلایا مشورے کے لیے، اور کچھ صحابہ اکرام تھے کہ جنہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاس بلایا مشورے کے لیے۔ مشورہ حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں کرنا تھا کہ میرے بعد مسلمانوں کا جانشین میری مرضی یہ ہے کہ ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق اعظم کو مقرر کر دیا جائے، تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم روئے زمین پر آپ کے بعد اس منصب کا مستحق میری نظر میں عمر سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی یہی کہا کہ اے ابو بکر اللہ کی قسم اس وقت میری نظر میں اس منصب کے لائق عمر سے زیادہ کوئی بہتر نہیں ہے اور مناسب نہیں ہے۔ تمام لوگوں نے حضرت عمر فاروق اعظم کے لیے ایک معتبر گواہی دی۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا اے امیر المومنین، آپ عمر کو خلیفہ بنائیں گے جن کا جلال مشہور ہے، لوگ ان کے پاس آنے میں ڈرتے ہیں، لوگ ان کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، لوگ ان سے بات کرنے سے ڈرتے ہیں، آپ اگر ان کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیں گے تو لوگ کس انداز میں اپنی بات ان کے سامنے رکھیں گے، ان کے مزاج میں بہت سختی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں جانتا ہوں اللہ کی ذات کی قسم عمر کے مزاج میں سختی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، دین کے لیے ہے۔ وہ کسی بھی انسان کو کسی بھی زمانے میں کسی بھی عالم میں اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اسلام کے خلاف مذاق کرے، اسلام کے خلاف انگلی اٹھائے، کسی زمانے میں عمر اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان غنی سے کہا میں کچھ بولنے والا ہوں، آپ اسے لکھ لیجئے تاکہ میرے وصال کے بعد لوگوں کے لیے وہ دلیل بن جائے، کوئی اختلاف نہ کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان غنی کو لکھوایا کہ میں خلافت کا مستحق اپنے بعد اس منصب کے لائق عمر کو سمجھتا ہوں، اسی لیے اللہ کی رضا کے لیے مصطفیٰ کے بہتر کے ساتھ میں اپنی مرضی سے عمر کو خلیفہ مقرر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو پڑھنے اور سمجھنے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کا منظر ملاحظہ کیجئے کہ کتنا خوبصورت منظر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب وصال کا وقت قریب آیا، وصال یعنی انتقال، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے علی، میری ایک خواہش ہے
کیا پوری کر دو گے؟ میری ایک خواہش ہے، پوری ہو جائے گی؟ بہت خوبصورت بات ہے، میری یہ خواہش ہے، کیا پوری کر دیں گے؟ ضرور۔ میری خواہش یہ ہے کہ تم نے حضور کے وصال کے بعد، تم نے حضور کے پردہ فرما لینے کے بعد اپنے جن ہاتھوں سے حضور کو غسل دیا تھا، مجھے بھی ان ہاتھوں سے غسل دے دینا۔ میری یہ خواہش ہے کہ مجھے ان ہاتھوں سے غسل دے دینا، تم نے جن ہاتھوں سے رسول اللہ کو غسل دیا تھا۔ میرے جنازے کو اپنے مبارک ہاتھوں سے تیار کر دینا کہ جن مبارک ہاتھوں سے تم نے رسول اللہ کو تیار کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سن بھی رہے ہیں اور قبول بھی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، ہمارے عقیدے کی بات آ رہی ہے، ہمارے عقیدے کی بات، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی بات۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد میرے جنازے کو تیار کرنا، اور تیار کرنے کے بعد ڈائریکٹ جنت البقیع قبرستان میں دفن کرنے کے لیے نہ لے جانا۔ میرے جنازے کو تیار کرنے کے بعد ڈائریکٹ جنت البقیع قبرستان میں دفن کرنے کے لیے نہ لے جانا، بلکہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو تیار ہو جانے کے بعد پہلے میرے جنازے کو رسول کے مزار پر لے جانا، حضور کے مزار پر حاضری دلوانا، بارگاہ رسول میں میرے جنازے کو رکھ دینا، اور رکھنے کے بعد حضور کے مزار کے سامنے، حضور کے مزار کے گیٹ کے سامنے میرے جنازے کو رکھ دینا، اور رکھنے کے بعد چونکہ حضور کے مزار کا دروازہ ایک زمانے سے بند ہے، وہ کھلتا نہیں ہے، حضور کے مزار کے سامنے میرے جنازے کو رکھنا، اور رکھنے کے بعد میری طرف سے میرے نبی کو سلام پیش کرنا۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، صحابہ کا مزاج دیکھیے، کہہ رہے میری طرف سے میرے نبی کو سلام کہنا، اور میرے نبی سے کہہ دینا۔ حضرت ابو بکر نبیوں کے بعد سب سے افضل اور اہم پرسنالٹی ہے اس امت میں، نبیوں کے بعد۔ ان کا عقیدہ نبی کی ذات کے بارے میں کیا ہے کہ میرے نبی اپنے مزار میں سنتے ہیں، میرے نبی اپنے مزار میں سنتے ہیں، اسی لیے فرما رہے ہیں رسول کے مزار کے سامنے میرے جنازے کو رکھنا، اور رکھنے کے بعد میری طرف سے میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کرنا، یا رسول اللہ، اشارہ کرنا میرے جنازے کی طرف اور کہنا، یا رسول اللہ، یہ وہی ابو بکر صدیق ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے آپ کا کلمہ پڑھا، یہ وہی ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے جب سارے دروازے بند تھے مکے کی سرزمین پر تو انہوں نے اپنا دروازہ آپ کے لیے کھولا تھا، یا رسول اللہ، یہ انہی کا جنازہ ہے کہ جب سارے مکے والوں نے اپنی تجوریوں کو لوک کر دیا تھا، اس زمانے میں ابو بکر نے اپنی تجوری کو آپ کے لیے کھول دیا تھا، یا رسول اللہ، یہ وہی ابو بکر ہیں کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں لوگوں کی مار کھائی تو آپ کے لیے، تانے سنے تو آپ کے لیے، بری باتیں سنی تو آپ کے لیے، زخم برداشت کیے تو آپ کے لیے، ہجرت کی تو آپ کے لیے، رات میں دوڑتے گئے تو آپ کے لیے، غار ثور میں گئے تو آپ کے لیے، سانپ نے کاٹا تو آپ کے لیے، سانپ کے بل کو بند کیا، جسم لباس کو پھاڑ پھاڑ کے آپ کے لیے، کاندھے پہ بٹھایا آپ کو اپنی محبت میں، یا رسول اللہ، یہ وہی ہیں آپ کے دروازے پہ حاضر ہیں، آخری لمحات ہیں، یا رسول اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں انہیں دفن ہونے کا موقع مل جائے، یا رسول اللہ، آپ کے مزار میں، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار میں دو شخصیات موجود ہیں، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے فاروق اعظم، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ آخر وہ دفن کیسے ہوئے حضور کے مزار میں، حضور کے دائیں بائیں، حضور کے آس پاس، اسی ہرے گنبد کے اندر جسے ہم اور آپ گنبد خضرا کہتے ہیں، وہاں یہ کیسے دفن ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا رسول کی بارگاہ میں عرض کرنا، یا رسول اللہ، غلام حاضر ہے، مزار میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں، اے علی، اگر میرے نبی اجازت دے دیں، سبحان اللہ، عقیدہ دیکھیے کہ جب تم یہ ساری باتیں رسول کے مزار کے سامنے کہو گے، میرے نبی اپنے کانوں سے سنیں گے، اور سننے کے بعد میرے نبی اجازت بھی دیں گے، تو اگر میرے نبی اجازت دے دیں، میرے نبی کے مزار سے اندر انٹری کی آواز آ جائے، میرے نبی اپنے اس دیار کا دروازہ کھول دیں، تو میرے جنازے کو رسول کے مزار کے اندر وہیں قریب میں دفن کر دینا، اور اگر میرے نبی کی بارگاہ سے دفن ہونے کی اجازت نہ ملے تو مجھے نماز جنازہ کے بعد میں جنت البقیع قبرستان میں دفن کر دینا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ساری باتیں مان لی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، وصال ہونے کے بعد غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اور کفن پہنانے کے بعد میں رسول کی بارگاہ میں مزار رسول کے سامنے سنہری جالیوں کے سامنے مواجہہ شریف کے قریب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو رکھا گیا۔ صحابہ اور بھی ہیں، صحابہ کی انجمن لگی ہے۔ شروع اسلام کا دور تھا، ابتدائی زمانہ تھا، کچھ ایمان والے تھے تو کچھ منافق بھی تھے۔ منافق کہتے ہیں جو اسلام ظاہر کرتا ہو مگر اس کے دل کے اندر کچھ اور ہو، اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے ہم تو مسلمان ہیں، مگر مسلمانوں کی باتیں سن کے جاتے، دشمنوں میں جا کے مخبری کر دیتے۔ یہ مزاج اس زمانے میں بھی تھا اور یہ مزاج آج اس زمانے میں بھی ہے، مخبری کرنے کا مزاج۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار حضرت ابو بکر صدیق کے جنازے کو جب رکھ دیا گیا، رکھنے کے بعد تمام لوگ کھڑے ہیں جن کو عقیدت ہے میرے نبی سے، جو محبت کرنے والے ہیں، انہیں تو یقین ہے کہ دروازہ کھلنے والا ہے، وہ جانتے ہیں کہ جواب آنے والا ہے، وہ جانتے ہیں کہ نبی کی اجازت ملنے والی ہے، مگر وہ کہ جن کے دل میں صحیح معنی میں رسول کا عشق نہ تھا، رسول کی محبت نہ تھی، رسول کے فدائی اور شیدائی نہ تھے، وہ دیکھ رہے تھے دیکھیں دروازہ آج کھلے گا کیسے، چونکہ قبر والا دروازہ کیسے کھول سکتا ہے، قبر والا آواز کیسے دے سکتا ہے، قبر کے اندر رہنے والا کس انداز میں اجازت دے سکتا ہے۔ زمانہ دیکھ رہا ہے، ہوائیں اور فضائیں منتظر کھڑی ہیں ادب کے ساتھ کہ دیکھیں مصطفیٰ کی مزار مبارک سے جواب کیا آنے والا ہے۔ حضرت علی نے ساری چیزیں رسول کے مزار کے سامنے عرض کر دی اور ہاتھ باندھ کے دست بندہ اپنے انداز میں بارگاہ رسول میں صلاۃ و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کا زمانہ گزرا کہ رسول کے مزار کے دروازے کو تھوڑی سی حرکت ہوئی، حرکت ہونے کے بعد میں اندر سے رسول کے مزار کا دروازہ کھلا اور میرے نبی کے مزار سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، اے لوگو تاخیر مت کرو، میرے محبوب ہیں ابو بکر صدیق، ان کو جلد سے جلد میرے قریب پہنچا دو۔ میرے رسول کے مزار سے آواز آئی، اے لوگو تاخیر مت کرو، ابو بکر میرے یار غار ہیں، جب یار غار ہیں تو یار مزار بھی بنیں گے، میرے مزار میں انہیں دفن کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار حضرت ابو بکر صدیق کو دفن کر دیا گیا۔ ان کے دفن کے بعد 2 یا 3 دن کے بعد تمام لوگوں نے باتفاق رائے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، انہیں مسلمانوں کا جانشین منتخب کر لیا۔ مگر یہ عمر ہیں کون؟ یہ عمر وہ ہیں کہ کفر کی حالت میں، یعنی جب تک انہوں نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا اس وقت تک مکے میں ان سے زیادہ بڑا اسلام کا دشمن کوئی دوسرا نہیں تھا۔ ہر وقت پلاننگ کرتے رہتے تھے کس طرح مسلمانوں کو تکلیف دی جائے، کس طرح مسلمانوں کو ستایا جائے، کس طرح مسلمانوں کو پریشان کیا جائے، کس طرح اسلام کو نیست و نابود کر دیا جائے، کس طرح اسلام کو مٹا دیا جائے، پلاننگ کرتے رہتے تھے۔ ایک دور ایسا بھی آیا کہ جب بہت تیزی کے ساتھ، یہ بات آپ نے بارہا سنی بھی ہے، بس برکت کے لیے موقع ہے تو ذکر کر دیتا ہوں، کئی لوگوں نے، مکے والوں نے آپس میں تشویش کا اظہار کیا، کیا کریں، ہم تو بڑی کوشش کر رہے ہیں مگر اسلام ہے کہ پھیلتے ہی جاتا ہے، ہم تو مارتے بھی ہیں ایمان والوں کو مگر اسلام تو پھیلتے ہی جاتا ہے، ہم تو تکلیف بھی دیتے ہیں، راستے میں کانٹے بھی بچھاتے ہیں، ہم انہیں کوڑے بھی مارتے ہیں، خاندان سے آزاد بھی کر دیتے ہیں، سماج میں عزت نہیں دیتے ہیں، لین دین بند کر دیتے ہیں، کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، سماج اور برادری کا ریلیشن بند کر دیتے ہیں، مگر نہ جانے محمد نے کون سا ایسا جادو کیا ہے جو ان سے ایک بار مل لیتا ہے وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، جو ایک بار ان کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے وہ انہی کا گرویدہ ہو جاتا ہے، جو ایک بار ان کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے اس کی زبان پر مصطفیٰ ہی کے نغمے ہوتے ہیں، جو ایک بار ان کی بات سن لیتا ہے وہ ایسا لگتا ہے گویا کہ محمد نے ان پر جادو کر دیا ہے۔ مارا جاتا ہے مگر محمد کے نعرے نہیں چھوڑتے ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں مگر محمد کے نعرے نہیں چھوڑتے ہیں، تکلیف دی جاتی ہے مگر محمد کے نعرے نہیں چھوڑتے ہیں، نہ جانے کون سا ایسا جادو ہے جو ان کے سر پہ چڑھ کے بولتا ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے، کریں تو کیا کریں،
ہے، ہر دن روزانہ ہمیں خبر مل جاتی ہے۔ ابو جہل نے لوگ مکے کی گلیوں میں پھیلا دیے، مسلمانوں کی خبر لالا کہ دو مجھے بار بار، کتنے لوگ اسلام میں وابستہ ہو گئے۔ تبلیغ کا کیا انداز ہے، محمد کے غلاموں کی تبلیغ کا انداز کیا ہے، کس طرح ان کا مشن پوری مکے کی گلیوں میں پھیل رہا ہے، لوگ حیران و پریشان ہیں۔ باضابطہ ہر منٹ کی خبر ابو جہل کے پاس پہنچ رہی ہے، اور عالم یہ ہے اتنی شدت کے بعد، اتنی جو ہے پریشانی کے عالم میں بھی اسلام بہت تیزی کے ساتھ جب پھیلنے لگا۔ روایتوں میں ہے 40 لوگ ہوئے، اور کچھ روایتوں میں ہے جس دن 39 مسلمان ہو گئے، اس دن تو ان کے غصے کی انتہا نہ رہی کہ ہم ہر دن تعداد کو بڑھتی دیکھ رہے ہیں، ہر دن لوگ بڑھ جاتے ہیں، ہر دوسرے دن 5-10 آدمی بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اسلام، تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اللہ اکبر کی صدائیں، تیزی کے ساتھ لوگ پتھروں کی عبادت چھوڑ کے اللہ کے سامنے پیشانی جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخر پتہ تو کرو کون سی دولت ہے ان کے پاس، کون سا پاور ہے ان کے پاس، کون سے الفاظ ہیں ان کے پاس، کون سے جملے ہیں ان کے پاس، کون سا انداز ہے ان کے پاس، آخر یہ کہتے کیا ہیں، یہ بولتے کیا ہیں، یہ کون سی گھٹی پلاتے ہیں کہ جو ایک بار ان کے قریب جاتا ہے وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، مارا جاتا ہے مگر دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑتا ہے، تکلیف دی جاتی ہے مگر مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑتا ہے۔ آخر کون سی بات ہے؟ مکے میں اعلان ہوا، آپس میں ایک بہت بڑی ہنگامی میٹنگ رکھی گئی ابو جہل کی سرپرستی میں، سارے لوگ جمع ہو گئے، کوئی ایسا مشن تیار کیا جائے، کچھ ایسا پلان کیا جائے کہ اب اسلام کے پھیلنے پر ٹوٹل سختی کے ساتھ پابندی لگنا چاہیے تاکہ کوئی ایک آدمی بھی کلمہ نہ پڑھ سکے۔ میٹنگ ہوتی رہی، کیا کریں، کس انداز میں روکیں، کیسے روکیں، ریلیشن کا معاملہ ہے، سب کے ایک دوسرے کے خاندان کے رشتوں جڑے ہوئے ہیں، کسی کو منع کرتے ہیں تو خاندان کی لڑائی کون مول لے گا، کون لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، سب کے سب اپنی تجویزیں پیش کرنے لگے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، سب نے کہا، لیکن آخر میں ایک رائے آئی کہ ان ساری باتوں کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر محمد کو قتل کر دیا جائے، اگر محمد کو قتل کر دیا جائے تو جو اسلام لانے والا، اپنے آپ کو پیغمبر بتانے والا ہے، جب وہ نہیں رہے گا تو اسلام پھیلے گا ہی نہیں۔ یہ رائے ایسی تھی کہ جس پر اتفاق ہو گیا، جتنے میٹنگ میں بیٹھنے والے تھے، جتنے محفل میں بیٹھنے والے تھے، ان سب نے اتفاق کر لیا کہ ہاں محمد کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ قتل کرنے کے لیے آگے کون آئے گا، اس لیے کہ محمد جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، مکے کا سب سے عزت دار خاندان ہے، سب سے زیادہ پاور والا خاندان ہے، سب سے زیادہ شیر دل لوگ اسی خاندان میں موجود ہیں۔ مکے والوں کا ایک مزاج تھا، اور میں سمجھتا ہوں عرب دنیا کا آج بھی یہ مزاج ہے، بھلے ہی ان کے آپس میں رشتہ داری میں لڑائی جھگڑا ہو، مگر ان کے ریلیشن کا معاملہ یہ ہے کہ اپنوں کا بدلہ جب تک وہ خون کا بدلہ نہ لے لیں تب تک وہ آسانی کے ساتھ سکون سے بیٹھتے نہیں ہیں۔ اس زمانے میں یہ مزاج ہوا کرتا تھا لوگوں کا۔ لوگوں نے کہا اگرچہ محمد کے خاندان والے ان کے مشن میں ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے دین میں ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن جب بھتیجے کی محبت غالب آئے گی تو سب کے سب لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، تلوار چلائیں گے۔ آخر کون ہے جو انہیں قتل کرے گا؟ سارے لوگ سکتے میں آ گئے، سب خاموش ہو گئے، کسی نے جواب نہ دیا کہ محمد کو قتل کرنے کا بیڑا کون اٹھائے گا۔ مگر اس وقت میں بس ایک ہاتھ تھا جو اٹھ گیا تھا قتل کرنے کے لیے کہ یہ کام میں کروں گا، وہ ہاتھ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تھا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھایا، عمر نے ہاتھ اٹھایا، یہ ذمہ داری کوئی قبول نہ کرے، یہ ذمہ داری میں قبول کروں گا، میں محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فوراً محفل سے اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی، چل دیے۔ عمر کے ارادے کچھ اور ہیں، مگر اللہ کی رحمت کو تو کچھ اور منظور ہے۔ عمر کی نیت کچھ اور ہے، مگر اللہ کی رحمت کچھ اور چاہتی ہے، اللہ کا کرم کچھ اور چاہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم چلے بہت تیزی کے ساتھ، میان میں سے تلوار نکال کے بہت تیزی کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص نے ان کے مزاج کو دیکھ کر پوچھ لیا، حالانکہ عمر کے راستے کو لوگ چھوڑ دیتے تھے ان کی سختی کی وجہ سے، ان کے مزاج کی وجہ سے، کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ راستے میں ایک شخص ملے، حضرت نعیم بن عبداللہ راستے میں ملے،
मिजाज देखा, तेवर देखे, पूछ लिया उमर ये तेवर खराब क्यों है, कहाँ जा रहे हो? कहा मैंने सुना है कि इस्लाम बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, आज मैं मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूं, मोहम्मद को कत्ल कर दूंगा, सारा इस्लाम आज ही खत्म हो जाएगा। नुऐम बिन अब्दुल्ला ने कहा तुम क्यों मोहम्मद को कत्ल करना चाहते हो, तुम्हें दिक्कत क्या है, वो तुम्हारा क्या बिगाड़ रहे हैं, आखिर मामला क्या है? हज़रत उमर फारूक आज़म ने उस ज़माने में कहा था मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी अब अपने बाप दादा के दीन से फिर गए हो, इसलिए मोहम्मद की हिमायत कर रहे हो। उन्होंने कहा हाँ मैं भी फिर गया हूं। बात बढ़ने लगी, बात बढ़ने लगी, बात तलवार पर आने लगी कि अचानक से नुऐम बिन अब्दुल्ला ने कहा उमर इतने जलाल में तो हो, दूसरों पे तो तलवार उठा रहे हो, पहले अपने घर के जाके खबर ले लो कि तुम्हारी बहन और बहनोई कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तुम्हारी बहन ने कलमा पढ़ लिया है, तुम्हारे बहनोई ने कलमा पढ़ लिया है, तुम दूसरों को मारने के लिए जा रहे हो, तुम मोहम्मद को कत्ल करने के लिए जा रहे हो, पहले अपने घर की खबर लो कि तुम्हारे घर का हाल क्या है, तुम्हारे घर का अंदाज क्या है। बस ये जुमला सुनना था, ये जुमला सुनना था। बहुत गुस्से में हजरत उमर फारूक आज़म चले। ये बात उस वक्त की है जबकि आपकी बहन के घर हुजूर के एक सहाबी हजरत खब्बाब रदियल्लाहु ताला अन्हु कुरान शरीफ पढ़ाने आते थे। जैसे जैसे कुरान नाजिल होता वो कुरान लिखा हुआ चमड़े पर पत्थरों पर लेकर घरों में जो लोग शौक रखते उनको पढ़ाने समझाने के लिए जाते। पढ़ा रहे थे बैठकर। पुराने ज़माने का आलम यह था मुख्तसर से हल्के फुल्के लकड़ी और फंटी के दरवाजे लगाए जाते थे दरवाज़ों पर। हज़रत उमर फारूक आज़म ने कान लगाए दरवाजे पर कि किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है। जब गौर से सुना तो समझ तो ना पाए कि आखिर क्या बोला जा रहा है, क्योंकि आज तक कुरान की अजमत से वाकिफ नहीं थे, कुरान की तिलावत आज तक सुनी नहीं थी, इसलिए समझ ना पाए कि आखिर अंदर माजरा क्या है। मगर जब दरवाजे पे दस्तक दी, कौन है? उमर हूं, इतना सुनना था। बहन भी कांप गई, बहनोई भी कांप गई। और जो सहाबी रसूल हजरत खब्बाब रदियल्लाहु अन्हु वो फौरन उठा के अंदर चले गए, छुप गए कोने में, जो कि उमर का जलाल मशहूर था। वो जानते थे कि आज तक इस्लाम के दामन से वाबस्ता नहीं हुए। डरते डरते दरवाज़ा खोला बहन ने। जैसे ही दरवाज़ा खोला अंदर गए और कहा क्या हो रहा है? मुझे आवाज़ आ रही थी, वो कैसी आवाज़ थी? बहनोई ने टाल दिया, बहन ने टाल दिया, लेकिन उमर हैं कि बार बार उसी बात पर जिद कर रहे हैं कि आवाज़ कैसी आ रही थी, मुझे उस आवाज़ के बारे में बताओ। जब ज़्यादा देर हो गई तो हज़रत उमर फारूक आज़म ने कहा मैंने सुना है कि तुम दोनों कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए हो। कहा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह को एक मानते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानते हैं। हज़रत उमर फारूक आज़म ने अपने बहनोई को मारना शुरू किया। बहनोई को मारा। थोड़ी देर बहन ने बर्दाश्त किया और बर्दाश्त करने के बाद बचाने की कोशिश की अपने शौहर को। तो हज़रत उमर फारूक आज़म ने बहन को भी जोर से धक्का दिया, वो भी गिर गई। और उसके बाद उन्होंने एक जुमला कहा था, उमर मैं भी तुम्हारी बहन हूं। ऐ उमर, जो खून तुम्हारी रगों में है वही खून मेरी रगों में भी है। अगर तुमने ये ठान लिया है कि तुम मार मार कर हमें मार दो, तो ऐ उमर सुनो, जान दे सकते हैं, मुस्तफ़ा का दामन न छूटेगा। हम जान दे सकते हैं, मगर अल्लाह के एक होने की गवाही जो हमने दी है वो किसी कंडीशन में चेंज नहीं हो सकती है। हजरत उमर फारूक आज़म मारते मारते थक गए, बैठ गए सुकून से। आखिर में कहा अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम पढ़ क्या रहे थे? वो कौन सा कलाम है जो मोहम्मद लेके आए हैं? वो कौन सी किताब है जो मोहम्मद लेके आए हैं? जरा मुझे भी तो दिखाओ। हजरत उमर फारूक आज़म ने जब कहा, आपकी बहन ने फरमाया उमर वो कलाम पाक है,
وہ کلام پاک ہے، اور اس وقت میں عمر ناپاک ہے۔ اے عمر پہلے جا کے غسل کرو، اس کے بعد وہ کلام دکھایا جائے گا۔ حضرت عمر نے بہت اصرار کیا دیکھنے کے لیے، مگر بہن نے کہا نہیں، پہلے آپ پاک صاف ستھرے ہو کے آئیے، پھر وہ کلام دکھایا جائے گا۔ تیار ہو کے آئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا مجھے دکھاؤ۔ دکھایا گیا۔ سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں تھیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ یہ اس طرح کی پوری بہت ساری آیتیں تھیں، اور آخر میں ایک آیت تھی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، جس کا مطلب یہ تھا اے لوگو میں خدا ہوں، سجدہ میرے سامنے کرو، کسی اور کے سامنے پیشانی نہ جھکاؤ، کسی اور کو خدا نہ سمجھو، کسی اور کو لائق عبادت نہ سمجھو۔ یہ دنیا میں جتنے خدا ہیں وہ تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، جن کی تم حفاظت کرتے ہو۔ حقیقی خدا تو وہ ہے جو کائنات کی حفاظت کرتا ہے، ہم خدا کی حفاظت نہیں کر سکتے، خدا ہماری حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جیسے ہی اس آیت کو سنا جسم کانپنے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، پریشان ہو گئے، اور کہا بہن کہاں ہیں تمہارے نبی جن کا تم کلمہ پڑھتی ہو؟ عمر کو بھی لے جا کے ان کے قدموں میں ڈال دو، کہاں ہیں وہ نبی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر پہ تھے، ان کے مکان پہ تشریف فرماتے، اور آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر بیٹھے دربان بنے تھے، حفاظت کے لیے دروازے پر تھے، اور بھی کئی صحابہ اکرام دروازے پر تھے۔ جب اتنی بات سنی تو جو رسول کے صحابی اندر چھپے تھے حضرت خباب رضی اللہ عنہ، وہ بھی باہر تشریف لائے، اور انہوں نے کہا عمر تمہیں معلوم ہے کہ کل رسول اللہ نے دعا کی تھی، اللہ کے رسول نے کل دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب خاصتاً۔ کل میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی اے اللہ عمر کو اسلام میں داخل کر دے تاکہ اسلام مضبوط ہو جائے۔ کل میرے نبی نے دعا کی تھی، اور کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی دعا کریں اور وہ بارگاہ الہی میں قبول نہ ہو؟ میرے نبی نے کل دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب خاصتاً، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے طاقت عطا فرما۔ اللہ کے رسول کی دعا قبول ہو گئی ہے، عمر چلو بارگاہ رسول میں چلتے ہیں۔ بارگاہ رسول میں جب گئے بہت سارے صحابہ اکرام وہاں موجود تھے۔ کچھ لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ عمر کے تیور اور ارادے بہتر نہیں ہیں؟ کئی لوگ اپنے دل میں تھوڑا سا خوف زدہ ہونے لگے کہ عمر کے ہاتھ میں تلوار لے کے آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ارادے نیک نہ ہوں۔ رسول کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دروازہ کھول دو، عمر کو آنے دو، عمر کے ارادے نیک ہیں تو استقبال کیا جائے گا، اور ارادے نیک نہیں ہیں تو عمر کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ رسول کی محبت میں سمجھوتا نہیں کیا جائے گا کسی سے۔ خاندان اپنی جگہ ہے، رشتہ داری اپنی جگہ ہے، دوستی اپنی جگہ ہے، ریلیشن اپنی جگہ ہے، مگر مصطفیٰ کی جب بات آ جائے گی تو ہمارا مزاج یہ ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ کو یاد نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر میں جب آئے تھے تو رسول کے ساتھ لڑنے آئے تھے، اور آپ کے بیٹے اسلام سے ابھی وابستہ نہیں ہوئے تھے، وہ ابو جہل کے ساتھ لڑنے آئے تھے۔ آمنا سامنا ہو گیا باپ اور بیٹے کا جنگ بدر کے موقع پر۔ جب آمنا سامنا ہوا تو بیٹے نے حضرت ابو بکر صدیق کو کئی بار آپ اس کی تلوار کے نیچے پہنچے مگر چھوڑ دیا۔ جب مسلمان ہوئے بیٹھے ہوئے ایک دن
ساتھ میں کھانا کھا رہے تھے. کہا ابا یاد ہے آپ کو یاد ہے کہ بدر کے میدان میں کتنی بار آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، مگر پھر بھی میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا یہ سوچ کر کہ آپ میرے باپ ہیں. کئی بار آپ میری تلوار کے نیچے آئے مگر میں نے آپ کو بار بار چھوڑ دیا یہ سوچ کر کہ آپ میرے باپ ہیں. میرے نبی کے جانثار حضرت ابو بکر فرماتے ہیں مگر اے بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے ایک بار آ جاتا تو میں تجھے زندہ نہ چھوڑتا، اس لیے کہ اس وقت میں اپنے بیٹے کے رشتے کا لحاظ نہ کرتا. اس وقت میں تو میرا بیٹا نہیں مصطفیٰ کا گستاخ تھا، اور جو مصطفیٰ کا گستاخ ہے اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ تھا اسلام کا مزاج، یہ تھا مسلمانوں کا مزاج. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے. جانے کے بعد تلوار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی. یا رسول اللہ آج عمر دشمن کی حیثیت سے نہیں، آج غلام کی حیثیت سے حاضر ہے. یا رسول اللہ آج دشمن کی حیثیت سے نہیں، آج غلام کی حیثیت سے حاضر ہے. مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کریں. میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھانے کے بعد میرے نبی نے مسلمان کیا، اور مسلمان ہونے کے بعد صحابہ اکرام جو وہاں موجود تھے انہوں نے اتنی زور سے نعرہ لگایا، چونکہ سب یہ چاہتے تھے کہ اے اللہ کسی ایک طاقت والے بندے کو اسلام میں داخل فرما دے تاکہ اسلام مضبوط ہو جائے. اور خاص طور پر سب کو خواہش تھی کہ عمر مسلمان ہو جائیں. عمر مسلمان ہوئے. صحابہ اکرام نے حدیث کی کتابوں میں ہے اتنی زور سے نعرہ لگایا کہ مکے کی ساری گلیاں گونج اٹھی کہ آج کچھ نہ کچھ تو مکے میں خاص ہوا ہے. تو اتنا زور لگایا جا رہا ہے کیونکہ اس زمانے میں، آج کے زمانے میں جتنی گلیاں مکے میں ہیں اس زمانے میں اتنی گلیاں نہیں تھیں. اس زمانے میں تو بہت چھوٹا سا علاقہ تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں عمر ہم حق پر ہیں. تو کہا یا رسول اللہ یہ چھپ چھپ کے نماز کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ ہم آج کے بعد چھپ کے نہیں خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے، ہم علن اعلان نماز پڑھیں گے. اگر ہم حق پہ ہیں تو ڈریں گے نہیں، ہم حق پہ ہیں تو دبیں گے نہیں، ہم حق پہ ہیں تو چھپیں گے نہیں، ہم حق پہ ہیں تو دنیا کے سامنے آئیں گے، ہم حق پہ ہیں تو کعبے میں نماز پڑھیں گے، ہم حق پہ ہیں تو کعبے کا طواف کریں گے، ہم حق پہ ہیں تو اللہ کے ایک ہونے کی صدا علل اعلان لگائیں گے تاکہ دنیا جان لے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، تاکہ دنیا جان لے ہم مدینے والے مصطفیٰ کے غلام ہیں. یا رسول اللہ ہم چھپ کے کمرے میں نماز نہیں پڑھیں گے، آپ تیاری کیجئے ہم خانہ کعبہ میں چل کے نماز پڑھیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. حضرت عمر فاروق اعظم کو کہا عمر لوگ ابھی کم ہیں، اسلام کو ماننے والے لوگ کم ہیں، اسلام کے دشمن زیادہ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں اور لڑائی کی نوبت آ جائے، اس لیے ہم ابھی تھوڑا سا احتیاط سے کام لے رہے ہیں. حضرت عمر نے اصرار کیا نہیں یا رسول اللہ اب ہمیں کھل کے عبادت کرنی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مشورے کو قبول کر لیا. ایک لائن کے آگے حضرت حمزہ نبی کے چچا چلے اور ایک دوسری لائن کے آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلے. نعرے تکبیر کی صدائیں بلند کرتے خانہ کعبہ میں پہنچ کر عبادت کرنے لگے. اور عالم یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ماموں ہے ابو جہل. شاید یہ بات آپ کو نہ پتا ہو کہ جو ابو جہل ہے اس کی بہن حضرت عمر کی ماں ہے، تو رشتے میں یہ ابو جہل ماموں ہیں حضرت عمر فاروق اعظم کا. حضرت عمر فاروق اعظم نے سب سے پہلے جا کے اس کے دروازے کو نوک کی، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا. کون ہے؟ عمر ہوں. کیوں آئے ہو؟ بتانے آیا ہوں. ایسی کون سی خبر ہے جو تم اس وقت بتانے آئے ہو؟ کہا خبر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس لیے اس وقت بتانے آیا ہوں. خبردار خبردار یاد رکھنا آج کے بعد کسی مسلمان کی طرف بری نگاہ نہ اٹھانا، اس لیے کہ خطاب کا بیٹا آج عمر مسلمان ہو گیا ہے.
خطاب کے بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے، خبردار آج کے بعد نہ اسلام کو تکلیف پہنچانا نہ پیغمبر اسلام کو تکلیف پہنچانا۔ حضور کے چچا حضرت حمزہ بھی ساتھ میں۔ یہ حمزہ جانتے ہو کون ہے؟ کچھ دن پہلے کی بات ہے، کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے، انہوں نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو جب بھی میرے نبی سے بات کرتے تھے تو کہتے تھے بھتیجے کیا بات ہے، میرے نبی کو بھتیجے کے لفظ سے پکارتے تھے، محمد کیا بات ہے، بھتیجے کیا بات ہے۔ چند دن تک پہلے کی بات ہے، ایک دن جب یہ شکار سے واپس آئے تو ان کے گھر میں ان کی خادمہ نے کہا کہ تم بہت بہادر ہو، مگر تمہاری بہادری کس کام کی ہے؟ کیا ہوا تمہیں معلوم نہیں؟ مجھے نہیں معلوم ہے کیا ہوا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو برا بھلا کہا ہے، ان کی آنکھ میں آنسو آئے ہیں، تکلیف دی ہے۔ تمہاری بہادری کا کیا مطلب جبکہ تمہارا یتیم بھتیجا ظلم اور بربریت برداشت کرتا رہے؟ اتنا سننا تھا۔ حضرت حمزہ گئے، میان جو ہے تلوار ہے، نیام بھی ہے قریب، گئے، لوگوں کے بیچ میں بیٹھا تھا ابو جہل، آپ نے سر پر ایک اس کے تلوار ماری، خون کا فوارہ جاری ہو گیا اور فرمایا خبردار میرے بھتیجے کو یتیم مت سمجھنا، ابھی ہم زندہ ہیں، خبردار آج کے بعد میرے بھتیجے کی طرف بری نگاہ نہ اٹھانا۔ کئی تاریخیں اس حوالے سے ہیں کہ جب مارنے کے بعد گھر آ رہے تھے دل میں خیال آیا ایک بار چل کے بھتیجے سے مل تو لوں، نہ جانے ان کے دل کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، میں چلا جاؤں گا اور یہ واقعہ بتاؤں گا کہ میں بدلہ لے کے آیا ہوں تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ جب گئے حضرت حمزہ حضور کی بارگاہ میں، کہا بھتیجے خوش ہو جاؤ۔ خوش کس بات کی خوشی ہے؟ کہا خوشی اس بات کی ہے کہ میں تمہارے دشمن ابو جہل سے بدلہ لے کے آیا ہوں۔ تاریخی جملے نوٹ کیجئے، میرے نبی نے فرمایا اے میرے چچا، میں کسی سے بدلہ لینے نہیں آیا ہوں اس دنیا میں تو لوگوں کو معاف کرنے آیا ہوں، میں لڑانے نہیں آیا ہوں، میں تو ملانے آیا ہوں، میں نفرت کا نہیں محبت کا درس دینے آیا ہوں۔ اے میرے چچا، اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو میری خوشی لڑائی کرنے اور بدلہ لینے سے نہیں ہوگی، میں خوش تو اس دن ہوں گا کہ جس دن آپ کی زبان پر یہ صدا ہوگی کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب اتنی بات تھی جوش آ گیا، تلوار کو پھینک دیا، کہا بھتیجے پڑھا، میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے نبی نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد فوراً ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ چند لمحے پہلے بھتیجے بھتیجے کہتے تھے، چند لمحے پہلے محمد محمد کہتے تھے، کلمہ پڑھنے کے بعد میں کلمے کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ ادب خود بخود انسان کی فطرت میں شامل ہو جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد فوراً ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، خادم کے لیے کیا حکم ہے، اس غلام کے لیے کیا حکم ہے؟ آج تک رسول سے بھتیجا کہتے تھے، مگر کلمہ پڑھنے کے بعد میرے نبی کے دروازے پہ دربان بن کے کھڑے ہو گئے ہیں، غلامی میں کھڑے ہیں۔ خبردار خبردار، کسی نے رسول اللہ کی طرف بری نگاہ اٹھائی تو حمزہ سے مل کے آگے بڑھنے کا موقع ہے، حمزہ کے بغیر کسی کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہی حضرت حمزہ ہیں، ایک لائن کے آگے حضرت حمزہ ہیں، ایک لائن کے آگے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھی، لوگوں کے دروازے پہ جا جا کے انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں۔ ایک شخص نے کہا اے عمر کیا چاہتے ہو تم، کیا چاہتے ہو؟ یہ دروازے تم کھٹکھٹا کے بتا رہے ہو، کیا چاہتے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ پورے مکے کو پتہ چل جائے کہ عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا وہ سامنے دیکھ رہے ہو کعبے کی دیوار کے برابر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو اخبار کا کام کرتا ہے، بس اس اکیلے آدمی کو بتا دو پورے مکے کے ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے اس شخص کو بتا دیا، پورے مکے کو پتہ چل گیا کہ عمر مسلمان ہو گئے۔ آج اسلام کا مزاج یہ تھا کہ مسلمان کھل کے نماز پڑھ رہے تھے، کھل کے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ اللہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا کہ میرے نبی نے حضرت عمر کے بارے میں کہا تھا اے لوگو لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر تم ہوتے۔ اے لوگو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات
وہ ذات ہے کہ قرآن کی کم سے کم 21 آیتیں، قرآن کی کم سے کم 21 آیتیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ اسلام میں پردے کا حکم ہے، اسلام میں پردے کا حکم ہے، مگر یہ پردہ کس زمانے میں نازل ہوا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اچانک سے، اس زمانے کی بات ہے جب کہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، مرد و عورت ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے تھے، چہرہ کھلا ہوتا تھا، پردے کا حکم نازل ہوا تھا، اس زمانے کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد کہا، یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں عرب کے الگ الگ علاقوں کے لوگ آتے ہیں اور آپ کے گھر کی بیویاں پردہ نہیں کرتی ہیں، یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ عورتیں پردہ نہ کریں، یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی بلکہ تمام عورتوں کے لیے یہ حکم جاری فرما دیں کہ یہ پردہ کیا کریں تاکہ کوئی باہر سے آنے والا ان کے چہروں کو نہ دیکھ سکے۔ حضرت عمر نے پردے کی رائے جیسے ہی قائم کی، اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا اور فرمایا، میرے محبوب اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ گھر کی عورتوں کو اور قیامت تک کے آنے والی عورتوں کو حکم دے دو کہ آج کے بعد وہ غیروں سے پردہ کریں۔ یہ حضرت عمر کا مقام تھا کہ ان کے دل میں خیال آیا، انہوں نے رائے پیش کی، اللہ نے ان کی رائے کے مطابق قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا۔ ایک زمانہ تھا، شروع کا زمانہ ایسا تھا، پچھلی شریعت کے اندر جو پچھلے نبیوں کی شریعت تھی ان کے اندر مزاج کیا تھا کہ لوگ جب روزہ رکھتے رمضان کے مہینے میں تو عشاء کی نماز تک ان کے لیے یہ جائز تھا کہ وہ اپنی بیوی سے مل سکیں، ان کے لیے یہ جائز تھا کہ عشاء کی نماز سے پہلے پہلے اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکیں، لیکن رمضان کی رات میں کسی کے لیے یہ حلال اور جائز نہیں تھا کہ کوئی اپنی بیوی کے قریب چلا جائے، یہ ناجائز تھا، حرام تھا۔ ایک زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق اعظم رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ رمضان کی رات میں اپنی بیوی کے قریب چلا گیا، یا رسول اللہ میں کیا کروں، میں شرمندہ ہوں اپنی اس غلطی پر۔ اتنا کہہ رہے تھے، میرے نبی کچھ جملے ارشاد فرماتے کہ اس سے پہلے اللہ نے قرآن کی آیت کو لے کر جبریل امین کو بھیج دیا اور فرمایا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ نے اسی وقت میں جبریل امین کو بھیج دیا اور فرمایا، میرے محبوب اعلان فرما دیجئے آپ کی امت کے لیے، قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے رمضان کی رات میں فجر تک ان کی عورتوں سے ملنا حلال کر دیا گیا ہے، ان کے لیے تاکہ حرج نہ ہو، ان کے لیے دشواری نہ ہو۔ یہ حضرت عمر کا عمل تھا کہ اللہ نے ان کی رائے کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق قرآن کی آیت کو نازل فرمایا۔ آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے کسی دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سمجھوتا نہیں کیا۔ ایک مسلمان اور ایک یہودی، جو مسلمان تھا کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ پکا مسلمان نہیں تھا بلکہ منافق تھا، اسلام ظاہر کرتا تھا مسلمان ہوں مگر دل کے اندر کچھ اور تھا۔ ایک یہودی میں اور ایک منافق میں انبن ہو گئی۔ منافق یعنی جو مسلمان تھا مگر اندر سے مسلمان نہیں تھا، اپنا معاملہ لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ چونکہ یہودی کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ کوئی بھی مسئلہ ہو حضور کی بارگاہ میں لے کے چلو، تمہارے نبی جو فیصلہ کر دیں گے مجھے وہ منظور ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ مسلمانوں کی ہسٹری ہے کہ غیر بھی بارگاہ رسول کا اتنا ادب کرتے تھے۔ یہودی ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، مگر میرے نبی کا مقام، میرے نبی کی صداقت ان کے دلوں میں اس لیول پر ہے کہ چلو رسول کی بارگاہ میں چلو، کسی تاجدار، کسی دنیا کے تخت و تاج کی بادشاہ کی بارگاہ میں نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلو، وہ جو فیصلہ کر دیں گے مجھے منظور ہوگا۔ چلے گئے دونوں، اتفاق کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو ملاحظہ کیا۔ ملاحظہ کرنے کے بعد میں میرے نبی نے جو فیصلہ دیا وہ یہودی کے مطابق تھا۔
یہودی کے مطابق تھا، اور جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا مگر اندر سے مسلمان نہیں تھا، اس کے خلاف تھا وہ فیصلہ۔ نکل کے چلے گئے۔ اس شخص نے فیصلہ نہیں مانا، منافق نے کہا نہیں ہم عمر کے پاس چلیں گے، ہم عمر کے پاس چلیں گے، عمر سے مشورہ لیں گے، عمر جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں وہ منظور ہوگا۔ اس یہودی نے کہا تمہارے نبی نے فیصلہ کیا ہے، تم اپنے نبی کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، پھر کیسے مسلمان ہو تم؟ نبی نے فیصلہ کر دیا، نبی نے فیصلہ کر دیا، نبی کہیں دن ہے تو دن مانو، نبی کہیں رات ہے تو رات مانو، نبی کہیں حلال ہے تو حلال مانو، نبی کہیں حرام ہے تو حرام مانو۔ اب اس کے علاوہ اور کون سا فیصلہ اس کائنات میں کرنے والا ہے؟ نبی کے فیصلے کے بعد، اللہ کے محبوب کے فیصلے کے بعد اب کس کے فیصلے کا تمہیں انتظار ہے؟ کہ نہیں میں عمر کی بارگاہ میں جاؤں گا، عمر سے فیصلہ کراؤں گا۔ دونوں مل کے عمر کے دروازے پہ پہنچے، کہا عمر ہم اس فیصلے کے لیے آئے ہیں۔ اس یہودی نے کہا عمر یہ اس کا پہلا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ اس مسئلے کو لے کے پہلے یہ میرے ساتھ حضور کی بارگاہ میں گیا تھا، اللہ کے رسول نے فیصلہ میرے حق میں فرما دیا تو اس نے فیصلے کو قبول نہ کیا، اب یہ دوبارہ آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا مجھ سے فیصلہ کرانا ہے، 1 منٹ انتظار کرو، میں گھر کے اندر جا کے واپس آتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم گھر کے اندر گئی، اندر سے گئی، تلوار لے کر آئی اور لانے کے بعد میں اس منافق کی گردن کو فوراً قتل کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ جس نے مصطفیٰ کا فیصلہ نہیں مانا، عمر کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ سب سے بڑا فیصلہ اس کائنات میں مدینے والے مصطفیٰ کا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے کائنات کے ہر ذرے کو ان کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے۔ جس نے نبی کا فیصلہ نہیں مانا وہ ایمان والا نہیں ہے، جس نے نبی کا فیصلہ نہیں مانا وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، جس نے رسول کا فیصلہ نہیں مانا وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو رسول کے فیصلے کی مخالفت کرے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق دیا جائے۔ آپ اندازہ لگائیے حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنی زندگی کے اندر ایسے معاملات پیش فرمائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم اپنی پوری زندگی رات میں گشت لگاتے تھے، پوری زندگی گشت لگاتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ عمر فاروق اعظم کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے دور حکومت میں کون بیمار ہے، کون پریشان ہے، کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، کس کے گھر کھانا نہیں بنا، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نکلے رات میں پھٹا پرانا لباس پہن کر تاکہ کوئی پہچان نہ لے، لوگوں کے درمیان جاتے سادہ سا لباس پہن کر، امیر المومنین بن کے نہیں جاتے، سادہ سا لباس پہن کر رات میں گشت لگا رہے تھے۔ ایک عورت کے رونے کی آواز عمر فاروق اعظم کے کانوں میں آ گئی، آپ نے کان لگا کے اس کے رونے کی آواز کو سنا، اس کی فریاد کو سنا، آپ غور و فکر کرتے رہے۔ اس کا کہنے کا مطلب، اس عورت کے رونے کا مطلب یہ تھا کہ اگر میرے اوپر حیا کا پردہ نہ ہوتا تو نہ جانے میں کیا کر گزرتی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہیں نہ کہیں اس کے جملے سے اور باتوں سے سمجھ گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے دل میں دریافت کیا، معلوم کیا کہ آخر تیرے رونے کی وجہ کیا ہے، تیرے ان جملوں کا مقصد کیا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ ایک زمانہ ہو گیا، آپ نے میرے شوہر کو فلاں علاقے میں جنگ کے لیے بھیج دیا ہے، کئی مہینے کا زمانہ گزر گیا، میں تنہا رہتی ہوں، میرے ساتھ رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے گھر پہ تشریف لائے، لانے کے بعد میں آپ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہاں یہ وہی حفصہ ہیں کہ جن کا رسول اللہ سے عمر نے نکاح کیا تھا، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق تو مشہور ہیں کہ وہ حضور کے سسر مبارک ہیں، مگر عمر فاروق اعظم بھی سسر مبارک ہیں، جو کہ انہوں نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کا نکاح میرے نبی سے کیا تھا۔ انہیں حفصہ کو بلایا اور کہا حفصہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ ایک عورت کتنے دن شوہر کے بغیر رہ سکتی ہے؟
حضرت حفصہ نے شرم کی وجہ سے گردن کو جھکا لیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا میری بیٹی یہ شریعت کا مسئلہ ہے، میں امیر المومنین ہوں، مجھے اس شریعت کا مسئلہ لوگوں کو بتانا ہے، اللہ شریعت کے مسئلے میں حیا کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ حضرت حفصہ نے کہا تھا اے میرے والد گرامی، عورت 3 سے 4 مہینے اپنے شوہر کی بغیر تنہا رہ سکتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کے لیے تنہا رہنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اسی دن خطوط روانہ کیے ان تمام عاملین کے پاس میں جو 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے تھے، جنگ میں گئے تھے یا کسی دوسرے علاقے میں گئے تھے۔ آپ نے ان تمام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس گھر واپس آ جائیں، اور آپ نے اس زمانے میں یہ قانون لگا دیا کہ خبردار خبردار کوئی بھی شخص 3 سے 4 مہینے سے زیادہ اپنی بیوی سے دور نہ رہے گا، بلکہ وہ گھر میں آئے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا یہ انصاف تھا، یہ آپ کی عدالت تھی۔ ایک دوسرا دن ہوا، حضرت عمر فاروق اعظم پھر رات کو چکر لگانے کے لیے نکلے۔ آپ نے سنا ایک عورت، غالباً یہ بات آپ نے سنی ہوگی، لیکن اس کے اندر کچھ خاص ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رات کو گشت لگا رہے تھے، آپ کے کانوں میں آواز آئی کہ ایک بوڑھی عورت نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی صبح ہونے والی ہے، اٹھ جاؤ اور دودھ میں پانی ملا دو۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے سن لی وہ بات، کہا بیٹی اٹھو دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی بڑی شریف تھی، کہا میری ماں کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے پر پابندی لگائی ہے؟ دودھ میں پانی ملانے پر پابندی لگائی ہے امیر المومنین نے، اس کے باوجود آپ پانی ملانے کی بات کرتی ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سن رہے ہیں۔ اس ماں نے کہا تھا بیٹی رات کا اندھیرا ہے، امیر المومنین کون سا یہاں دیکھنے آ رہے ہیں؟ بیٹی امیر المومنین کون سا یہاں دیکھ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم سن رہے ہیں۔ اس بیٹی نے جواب دیا تھا، کہا تھا میری ماں امیر المومنین دیکھیں نہ دیکھیں ہمارا خدا تو دیکھ رہا ہے، امیر المومنین دیکھیں یا نہ دیکھیں اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اے میری ماں میں ہرگز دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دروازے پر نشان لگا دیا، اس دروازے کو پہچان لیا۔ اس دروازے کو پہچاننے کے بعد میں صبح اپنے بیٹوں کو اپنے سامنے بلایا اور آپ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں میں نے ایک گھر میں ایک ایسی بیٹی کی آواز سنی ہے، بڑی نیک بچی ہے، بڑی پارسا بیٹی ہے، جنتی بیٹی ہے، تم میں سے ہے کوئی جو اس سے نکاح کر لے، نکاح کے لیے تیار ہو جائے؟ یاد رہے کہ وہ جو بیٹی تھی وہ بیوہ تھی اپنے شوہر سے، بیوہ بیٹی اس عورت کے گھر میں موجود تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا ہے کوئی جو نکاح کر لے اپنے بیٹوں سے کسی غیر سے نہیں؟ آج تو مزاج یہ ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کے لیے اچھے سے اچھے رشتے تلاش کرتے ہیں، اچھے سے اچھے گھر تلاش کرتے ہیں، اچھی سے اچھی بیٹیاں تلاش کرتے ہیں۔ جب دوسروں کے معاملات آتے ہیں تو ہم بہت سارا مشورہ دینے لگ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی معاملہ نہیں ہے اس سے کر لو، ہو سکتا ہے اس سے کر لو، بیوہ سے کر لو۔ آج ہمارے سماج میں بیوہ کو آپ دیکھ لیجئے کتنی گری نظر سے دیکھا جاتا ہے، کتنی بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کوئی لڑکی کسی بنیاد پر چاہے اس کو 15 دن کے بعد طلاق ہو گئی یا 1 دن کے بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، مگر آج ہمارے سماج میں لوگوں نے مزاج یہ بنا لیا ہے کہ کوئی بھی ایسی عورت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس عورت کو شادی کے فنکشن میں بلانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ایسی بیوہ عورت کو اپنے گھر پہ خوشی کے موقع پہ بلانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کا شوہر مر چکا ہے یا اس کو طلاق ہو چکی ہے، یہ بیوہ ہے، یہ منحوس ہے۔ خوشی کے موقع پہ لوگ بلاتے نہیں ہیں، خوشی کے موقع پہ کوئی رسم اس سے نہیں کراتے کہ یہ بیوہ ہے۔ مگر یاد رکھو بیوہ کا مقام اگر سمجھنا ہے تو میرے نبی کی زندگی کو دیکھو۔ 25 سال کی عمر میں میرے نبی نے 40 سالہ خدیجہ جو بیوہ ہیں 2 شوہروں سے، میرے نبی نے 25 سال کی عمر میں ان سے نکاح فرمایا، اور نکاح فرمانے کے بعد قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو میرے نبی نے بھرپور یہ میسج دیا تھا، اے لوگوں بیوہ منحوس نہیں ہے، نبی نے نکاح فرما کے ام المومنین بنا دیا ہے۔ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کی ماں ایک بیوہ بن گئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بیٹا تم میں سے کون شادی کرے گا؟ ایک بیٹا آپ کا راضی ہو گیا شادی کے لیے، آپ نے بلایا انہیں۔ ایک روایت میں یہاں تک کہ بلانے کے بعد
سامنے کھڑا کر دیا ماں بیٹی کو اور کہا بیٹی میرے بیٹے کو ایک نظر دیکھ لے، بیٹی میرے بیٹے کو ایک نظر دیکھ لے، اور خبردار یہ سوچ کر فیصلہ نہیں کرنا کہ امیر المومنین کا بیٹا ہے۔ اندازہ لگائیے آج ہم جب رشتہ کرنے جاتے ہیں اپنے بیٹوں کا، کتنے سارے عیب ہمارے بیٹوں میں ہوتے ہیں، لیکن ہم کھل کے وہ باتیں بتاتے نہیں ہیں، بلکہ ہم پردہ ڈال لیتے ہیں، ہم ان باتوں کو چھپا لیتے ہیں رشتہ کرنے میں، لیکن جب شادی کے بعد میں وہی باتیں ظاہر ہوتی ہیں تو فیملی میں لڑائی کا ماحول ہو جاتا ہے، الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور کئی بار طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، چونکہ ہم نے جو رشتہ کیا ہے وہ چھپا کے کیا ہے، پردے کے پیچھے بہت سارے عیب چھپائے ہیں۔ امیر المومنین کے جملے کو دل میں بسائیے، حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تھا اے بوڑھی ضعیفہ اور اے میری بیٹی، میرا بیٹا سامنے کھڑا ہے، دیکھ لے، کوئی دنیا کا مال و منال اس کے پاس نہیں ہے، کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ بڑا امیر باپ کا بیٹا نہیں ہے، اور میری بیٹی یہ سوچ کر ہاں اور نہ نہیں کرنا کہ امیر المومنین کا بیٹا ہے۔ میں اس وقت تیرے دروازے پر ایک عام انسان کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں، اگر تجھے پسند ہے تو نکاح کے لیے ہاں کر دے، اور اگر تجھے پسند نہیں ہے تو منع کر دے، میں برا نہیں مانوں گا، چونکہ نکاح یہ تیری مرضی سے ہوگا، یہ تیرا حق ہے، زندگی تجھے گزارنی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے سماج کا ماحول کیا ہو گیا، کتنے موقع ایسے آ جاتے ہیں ہمیں ہمارے بیٹوں سے کبھی اجازت لینے کا ہمارا دل ہی نہیں کرتا ہے، ہم رشتہ کر لیتے ہیں، شادی پوری مکمل ڈیٹ فکس کر دیتے ہیں، مگر ہم کبھی اپنی بیٹی کو جا کے نہیں بتاتے ہیں، کبھی بیٹے کو جا کے نہیں بتاتے ہیں فلاں جگہ رشتہ ہونے والا ہے، وہ لڑکی کے پاس علم اتنا ہے، اس کے معاملات اتنے، ہم بتاتے ہی نہیں ہیں، چونکہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے۔ لیکن یاد رکھیے لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائیں، آپ ماں باپ ہیں، ذمہ دار ہیں، سرپرست ہیں، کام آپ کی مرضی سے ہوگا، لیکن نکاح میں اس کی اجازت ضروری ہے۔ اگر وہ دل سے اجازت نہ دے تو نکاح نہیں ہوگا، اگر وہ دل سے اجازت نہ دے تو نکاح مانا نہیں جائے گا، اگر وہ اپنی خوشی سے اجازت نہ دے تو ایسی صورت میں اس کا کسی غیر مرد کے ساتھ جانا اور رہنا یہ شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہوگا، چونکہ وہ بالغ ہے تو نکاح کی اجازت اس کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک دستور دیا ہے۔ آج تو معاملات یہ ہیں کہ بچپن کے زمانے میں جب اولاد نابالغ ہو یا کئی سارے رشتے ہمارے سماج میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ اپنی مرضی کے مطابق رشتہ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کئی بار جب اولاد منع کرتی ہے، اسے کوئی خامی نظر آتی ہے یا کوئی کمی نظر آتی ہے، تو کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے سر کی پگڑی اتار کے بیٹی اور بیٹوں کے قدموں پہ رکھ دیتے ہیں، نہیں میری عزت کا سوال ہے، میری عزت رکھ لے، ورنہ سماج کے لوگ کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے۔ باپ نے پگڑی اتار کے بیٹے کے قدموں پہ رکھ دی، ماں نے دوپٹہ اتار کے بیٹے کے قدموں پہ رکھ دیا، زبردستی خاندان والے مل کے سمجھا کے نکاح کرانے کے لیے تیار ہیں، تو 3 بار بول دے قبول ہے قبول ہے قبول ہے، اس کے بعد ہم سمجھ لیں گے۔ مگر یاد رہے تھوڑے دن کے بعد ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، تھوڑے دن کے بعد باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، تھوڑے دن کے بعد خاندان والے الگ ہو جاتے ہیں، تھوڑے دن کے بعد سماج والے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اب زندگی گزارنی بیٹے اور بیٹی کو ہے، اب یہاں لڑائی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، لڑکا لڑکی کو پسند نہیں کرتا ہے، لڑکی لڑکے کو پسند نہیں کرتی ہے، یہ سارے معاملات ایسے ہیں جو آج ہمارے سماج میں پائے جا رہے ہیں۔ خبردار ہم میں سے کسی کو بیٹی یا بیٹے سے رشتے اور شادی کے معاملے میں زبردستی کرنے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ یہ ان کا حق ہے، زندگی انہیں گزارنی ہے۔ آپ ماں باپ ہیں، ان کے بارے میں بہتر سوچیں گے، ان کا فیصلہ بہتر کریں گے، لیکن کہیں نہ کہیں 2-4% رائے ان کی بھی ہونا چاہیے، مرضی ان کی بھی ہونا چاہیے، چونکہ زندگی انہیں گزارنی ہے۔ ایک دوسری بات، عمر فاروق اعظم نے نکاح کا کیا طریقہ اپنایا؟ فوراً جیسے ہی بیٹے نے ہاں کی، بیٹی نے ہاں کی، چند لوگ جمع ہو گئے، نکاح کی محفل ہو گئی، بیٹی کو لیا گھر پہ آئے، زندگی گزارنے لگی۔ آپ ذرا اندازہ تو لگائیے، فاروق اعظم ہمارے لیے سلمان خان اور شاہ رخ خان ہمارے ہیرو نہیں ہیں، ہمارے ہیرو تو ابو بکر صدیق ہیں جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے ہیرو تو فاروق اعظم ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم چلنا سیکھتے ہیں، ہمارے آئیڈیل تو رسول کے داماد کہ جنہیں میرے نبی نے نکاح میں 2 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، عثمان غنی ہماری زندگی کا آئیڈیل ہیں، ہمارے آئیڈیل تو حضرت مولا علی ہیں، ہمارے آئیڈیل تو امام حسین ہیں جنہوں نے کربلا میں حق کی آواز کو بلند کرنے کے
کے لیے خاندان کو قربان تو کیا ہے مگر غلطی کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیے آج ہمارے رشتوں کا مزاج کیا ہے۔ ہم رشتے تلاش کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس کے گھر کو دیکھتے ہیں، گھر میں سنگ مرمر لگا ہے یا نہیں لگا ہے، اس کے گھر میں پی او پی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کلر عمدہ ہے یا نہیں ہے، اس کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا ہے، کاروبار کون سا کرتا ہے۔ آج ماحول یہ ہے، ہم ان ساری چیزوں کو، اس کا گھر بہت عالی شان ہے، پیسہ بہت زیادہ ہے، کاروبار بہت زیادہ ہے، ہم ان ساری چیزوں کو کہہ دیتے ہیں رشتہ دار بہت اچھے ملے ہیں، بھلے ہی وہ شراب پیتے ہوں رشتہ دار بہت اچھے ہیں، بھلے ہی جوا کھیلتے ہوں رشتہ دار بہت اچھے ہیں، بھلے ہی وہ حرام کام کرتے ہوں رشتہ دار بہت اچھے ہیں، بھلے ہی ان کے بیٹے زنا کرتے ہوں رشتہ دار بہت اچھے ہیں۔ ہم رشتہ دار اچھے کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ چونکہ گھر عالی شان ہے، کاروبار عالی شان ہے، دنیا کی دولت ان کے پاس ہے، مگر یاد رکھیے اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اسلام نے کبھی دولت کی طرف توجہ نہیں کی، اسلام نے کبھی مال کو نہیں دیکھا ہے، اسلام نے کبھی چہرے نہیں دیکھے۔ میرے نبی کا فرمان قیامت تک ہر ایمان والے کے لیے شاد و آباد رہے گا۔ میرے نبی نے فرمایا خبردار خبردار، چہرے دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا، کپڑے دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا، خاندان دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا۔ میرے نبی فرماتے ہیں خبردار خبردار، اللہ تیرے چہرے کو نہیں دیکھتا ہے، تیرے کپڑے کو نہیں دیکھتا ہے، تیرے لباس کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ کی نظر تو اے ایمان والے تیرے دل پہ رہتی ہے۔ دل کو بہتر کر لے، دل کو پاک کر لے، دل کو صاف کر لے، اللہ کے فیصلے تیرے دل اور تیری نیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں جب رشتے ہوتے ہیں تو ہم ایک بہت بڑی لسٹ، کھانے کی لسٹ بھی لڑکی والوں کے یہاں پہنچا دیتے ہیں۔ ہمیں کون سی جگہ بارات ٹھہرانی ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق زبردستی فکس کراتے ہیں۔ نہیں، ہماری بارات اس شادی گھر میں نہیں جائے گی، فلاں میرج ہال بک کیجئے، ہماری بارات وہاں جائے گی۔ یہ ڈیمانڈ آج ہے یا نہیں ہے؟ آج ہمارے سماج میں ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، باضابطہ بے شمار لوگ ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو باضابطہ لڑکی والوں سے سامان کی بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، پیسوں کی بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، کھانے کی بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ ان کو باضابطہ کھانے سے پہلے پورا مینیو تیار چاہیے کہ شادی میں آپ ناشتے میں کیا دیں گے، کھانے میں کیا دیں گے، رخصتی کے وقت کیا دیں گے، جہیز کا کتنا سامان دیں گے، کتنا پیسہ دیں گے، یہ ساری چیزیں تیار کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اللہ اکبر، کیا ہمارے نبی نے اس انداز میں ہمیں جہیز کی اجازت دی ہے؟ کیا ہم نے جن بزرگان دین کو مانا ہے کیا انہوں نے جہیز کی اجازت دی ہے؟ ہم جہیز کس سے مانگ رہے ہیں؟ ایک مرد عورت سے جہیز مانگ رہا ہے، ایک مرد لڑکی والوں سے جہیز مانگ رہا ہے۔ جہیز کیا ہے؟ یہ زندگی میں استعمال ہونے والی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ جب ایک لڑکا نکاح پڑھتا ہے، نکاح میں قاضی کہلاتا ہے، ایک وکیل کی وکالت، دو گواہوں کی گواہی سے مجمع عام میں سکہ رائج الوقت علاوہ نان و نفع کے فلاں کی بیٹی اتنے مہر کے ساتھ نکاح قبول کیا، تو یہ ساری چیزیں نکاح میں آ جاتی ہیں۔ کھانا لڑکے کی ذمہ داری ہے، لباس دینا لڑکے کی ذمہ داری ہے، گھر دینا لڑکے کی ذمہ داری ہے، واشنگ مشین لڑکے کی ذمہ داری ہے، فریج دینا لڑکے کی ذمہ داری ہے۔ ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو لڑکی کے میکے کی ذمہ داری ہو۔ کتنی زیادہ مثالیں آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، کتنی جوان بیٹیاں طلاق لے کر اپنے گھر پہ بیٹھی ہیں۔ وجہ کیا ہوئی؟ بار بار سسرال والے ٹارچر کرتے رہے، تیرے باپ نے فلاں چیز جہیز میں نہیں دی، لے کے آنا تب واپس آنا، ورنہ ہمارے گھر پہ نہیں آنا۔ ہمارے ہندوستان کے اندر دارالفتہ میں ایک دن بیٹھ کے دیکھیے، صبح سے شام تک نہ جانے کتنے طلاق کے مسئلے آ جاتے ہیں۔ آپ وجہ جانیں گے حیران ہو جائیں گے۔ تمہاری ماں نے سونا نہیں دیا اس لیے طلاق دلوائی جائے گی، تمہاری ماں نے واشنگ مشین نہیں دی اس لیے طلاق دلائی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں آج ہمارے سماج میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ جانے کتنی بیٹیاں روزانہ خودکشی کر لیتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ نہ جانا کتنی بیٹیاں روزانہ اپنے گھر سے باہر نکل جاتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ نہ جانے کتنے باپ روزانہ بیٹیوں کے جہیز کے غم میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ نہ جانے کتنے باپ روزانہ خودکشی کر لیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ نہ جانے کتنی بیٹیاں طلاق لے کر اپنے گھر پہ آ جاتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ نہ جانے روزانہ کتنے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی نگاہ کرم قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں پر تھی، اسی لیے میرے نبی نے اپنی بیٹی کو کوئی جہیز نہیں دیا، چند مٹی کا برتن دے کر رخصت کر دیا، تاکہ قیامت تک کے آنے والے لوگ جان لیں کہ جہیز دینا کوئی اس انداز میں سنت نہیں ہے کہ لڑکی والوں کو پریشان کیا جائے، انہیں ذلیل کیا جائے، انہیں رسوا کیا جائے۔ ہمارا مزاج بن گیا ہے یہ کہ ہم لڑکے والے ہیں تو
ہماری ہر بات اوپر رہے گی. ہم لڑکے والے ہیں تو بات ہماری مانی جائے گی, ہم لڑکے والے ہیں تو ہر چیز ہمارے مطابق ہوگی. لیکن اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. چونکہ ہم نے جب رشتہ کر لیا تو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے کہ آپ لڑکی والے ہیں, آپ لڑکی والے ہیں, آپ بڑے ہیں, آپ چھوٹے ہیں. بلکہ ہمارے یہاں کمپٹیشن نہیں ہو رہا ہے کہ فلاں لڑکی والا کمزور ہے, لڑکے والا بڑا ہے, بلکہ جب ہم نے رشتہ کر لیا تو اس کی عزت ہماری عزت ہے, ہماری عزت اس کی عزت ہے. اسلام اسی چیز کا درس دیتا ہے. فاروق اعظم کون ہے؟ ہر انسان آج کے زمانے میں کیا کہہ دیتا ہے, ہم اپنے اسٹیٹس کے مطابق شادی کریں گے, ہم اپنے لیول کے مطابق شادی کریں گے. مجھے بتاؤ اس کائنات میں نبیوں کے بعد عمر فاروق اعظم سے بڑا اسٹیٹس کس کے پاس ہے, ان سے بڑا لیول کس کے پاس ہے؟ رسول کے صحابی ہیں, رسول کے سسر ہیں, رسول کے جانثار ہیں, رسول کے فدائی ہیں, اور مسلمانوں کے امیر ہیں, امیر المومنین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت کا نام فاروق اعظم ہے. اس کائنات میں ان سے بڑا اسٹیٹس کسی کا نہیں ہے. مگر فاروق اعظم نے جب اپنے بیٹے کا نکاح کیا تو یہ نہیں کہا کہ میرا اسٹیٹس دیکھ کے نکاح کروں گا, نہیں, بلکہ فاروق اعظم نے دیکھا بیٹی نیک ہے, اللہ سے ڈرنے والی ہے, رات کے اندھیرے میں بھی پانی دودھ میں ملانے کے لیے تیار نہیں ہے, چونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ دیکھنے والا ہے. وہ دن کے اجالے میں بھی دیکھتا ہے, رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے, وہ سناٹے میں بھی دیکھتا ہے, وہ رات کی تنہائی میں دیکھتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کا نکاح فرمایا. اور نکاح فرمانے کے بعد گھر میں لا کے رہنے کی جگہ دی, اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ مثال دی, یہ مثال پیش فرمائی, اے لوگوں کے مال دے کے رشتے مت کیا کرو, بیٹیاں شریف دے کر رشتے کیا کرو. ہندوستان کا مزاج آج ہمارے سامنے ہے. کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ ہمارے سامنے. پابندی لگنا چاہیے اس پر, ضرور اس جہیز پر پابندی لگنا چاہیے, پابندی لگنا چاہیے اس جہیز پر پابندی. اس لیے کہ جب تک پابندی نہیں لگے گی, جن کے گھروں میں 4 بیٹیاں ہیں نا, جس باپ کے پاس سکون سے بستر پہ نیند نہیں آتی ہے رات کو, اس کو اپنے بستر پہ بیچارہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے, وہ سوچتا رہتا ہے 4 بیٹیوں کی شادیاں, میں اتنا غریب ہوں, رکشہ چلاتا ہوں, آخر بیٹیوں کو گھر سے رخصت کیسے کروں گا. آپ اندازہ تو لگائیے, یہ مزاج ہے آج کے زمانے میں. اس طرح کی بے شمار واقعات حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہیں. اور اگر حضرت عمر فاروق اعظم کو ہم بحیثیت کرامت دیکھیں کہ اللہ نے حضرت عمر فاروق اعظم کو کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا, تو حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں جمعے کا دن ہے, حضرت عمر فاروق اعظم ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں, لوگ خطبہ سن رہے ہیں, امیر المومنین کا خطبہ ہے. اچانک سے حضرت عمر فاروق اعظم نے جو کچھ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس کے خلاف کچھ جملے ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا, یا ساریہ الجبل. ساریہ ایک شخص کا نام ہے جنہیں حضرت عمر فاروق اعظم نے آذربائیجان کے علاقے میں جنگ کے لیے بھیجا تھا. وہ جنگ کر رہے تھے, جمعہ کا دن ہے, نماز جمعہ کا وقت, جنگ چل رہی وہاں شدت کے ساتھ. دشمنوں نے چاروں طرف سے انہیں گھیرا ہوا ہے اور قریب تھا کہ وہ جنگ ہار جاتے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ممبر پہ ہیں, آپ نے چہرے کو اس آذربائیجان کے علاقے کی طرف مخاطب کیا اور فرمایا, یا ساریہ الجبل. یعنی جس انداز میں ہم کسی کو آواز دیتے ہیں, تیز سے مخاطب کرتے ہیں, بالکل اسی انداز میں. حیران ہو گئے لوگ. خطبے کے بعد لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آخر حضرت عمر فاروق اعظم خطبہ دے رہے تھے, لیکن اچانک سے آپ نے ایک الگ بات ارشاد فرمائی, اس کا تعلق ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. کچھ دن کے بعد وہیں سے ایک شخص ایک خط لے کے آیا, اس میں لکھا تھا, فاروق اعظم, اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے اس نہاوند کے علاقے کو, آذربائیجان کے علاقے کو, ایران کے اس صوبے کو ہم نے فتح کر لیا ہے, مگر بڑی دشواری کا سامنا تھا. جمعے کا دن تھا, نماز جمعہ کا وقت تھا, ہم جنگ کر رہے تھے, دشمنوں نے چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا تھا, قریب تھا کہ ہم ہار جاتے.
قریب تھا کہ ہمیں شہید کر دیا جاتا کہ اچانک سے ایک آواز دینے والے نے آواز دی، یا ساریہ الجبل، جس کا مطلب ہوتا ہے اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف جا کے پناہ حاصل کر لو۔ لکھا تھا اس میں کہ جب یہ آواز میرے کانوں میں آئی تو ہم نے پہاڑ کی طرف جا کے پناہ طلب کی ہے، اور اس کے بعد ایسا جنگ کا پانسا پلٹا کہ ہم نے جنگ کو فتح کر لیا ہے۔ نہ جانے وہ آواز کس کی تھی۔ اس وقت مدینے میں لوگ سمجھے کہ اللہ نے فاروق اعظم کو اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے۔ فاروق اعظم مدینے میں ہے اور آذربائیجان کا علاقہ اتنی دور ہے کہ 1 مہینے تیز گھوڑے سے سفر کیا جائے تو 1 مہینے میں ایک انسان مدینے سے آذربائیجان کے علاقے میں پہنچے گا۔ مگر کمال دیکھو، مدینے کے منبر سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آواز دے رہے ہیں، اور 1 مہینے کی دوری پر عمر فاروق اعظم جنگ کرنے والوں کی مدد فرما رہے ہیں۔ اللہ نے تقویٰ بھی دیا ہے، عدل و انصاف بھی دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم قحط کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں مصر میں قحط پڑ گیا۔ جب مصر میں قحط پڑا، لوگوں نے شکایت کی، کہا اے عمر قحط پڑ گیا ہے، اور مصیبت کی بات یہ ہے کہ قحط کے زمانے کو ختم کرنے کے لیے ہم ایک جوان لڑکی کو عمدہ لباس پہناتے ہیں، زیورات پہناتے ہیں، اسے میک اپ کراتے ہیں، اور اس کے بعد دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ جب ہم اس کی ولی دیتے ہیں تب جا کے دریائے نیل جاری ہوتا ہے۔ یہ خط لکھ کے وہاں کے گورنر نے، مصر کے گورنر نے حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس لکھ کر بھیجا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد فرمایا اسلام کے اندر یہ رسم تو حرام ہے کہ ہم کسی بھی بیٹی یا بیٹے کو ناحق قتل نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا جس میں 3-4 جملے لکھ کر اس کو لپیٹ کر کہا دریائے نیل میں یہ ٹکڑا ڈال دینا، دریائے نیل جاری ہو جائے گی۔ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گورنر کے پاس جب مصر میں وہ خط پہنچا، پرچہ لکھا، اس پرچے میں دیکھا کیا تھا؟ پرچے میں لکھا تھا حضرت عمر فاروق اعظم نے امیر المومنین عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام خط، اور اس میں لکھا اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تیری مرضی ہے، رک جا، اور اگر تجھے اللہ نے جاری فرمایا ہے تو عمر کا حکم تیرے لیے ہے، تو لوگوں کے لیے جاری ہو جا۔ بس یہ ٹکڑے میں لکھ دیا تھا، فرمایا جا کے دریائے نیل میں ڈال دو۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے لکھے ہوئے ٹکڑے کو دریائے نیل میں جیسی ڈالا تھا، پانی کا ایسا جاری ہونا تھا کہ الحمدللہ اس زمانے سے لے کر آج تک دریائے نیل کا پانی سوکھا نہیں ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک دریائے نیل کا پانی سوکھے گا نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو اللہ نے بڑا کمال عطا فرمایا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات اور بتا کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے بہت ڈرتے تھے، بہت ڈرتے تھے۔ نماز کا وقت آ جاتا تو کانپنے لگ جاتے تھے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے عمر اتنے بہادر ہو کہ تمہارے نام کو سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے، اذان ہوتی ہے تو کیا دقت ہو جاتی ہے، تم کانپنے لگ جاتے ہو، تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو عمر فاروق اعظم فرماتے اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ نہ جانے میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، اب اللہ کے گھر میں مسجد میں جا کے اللہ کے سامنے کھڑا کیسے ہوگا۔ اندازہ لگائیے، وہ جنتی ہیں۔ میرے نبی نے حضرت عمر سے کہا تھا اے لوگو دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو وہ عمر کو دیکھ لے، دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو وہ عمر کو دیکھ لے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میرے رسول فرماتے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سے ڈر کا یہ عالم ہے کہ خوف کھاتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، لرزتے رہتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی کہہ دے دنیا میں جنتی دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو، تو اس دن سے ہم اپنی نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ بند کر دیں گے، اب تو ہمیں جنتی ہونے کی بشارت مل گئی ہے۔ مگر یہ عمر فاروق اعظم ہے، میرے نبی نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو عمر کو دیکھ لے، اتنا اور زیادہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اتنا اور زیادہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور گزرا، تقریباً 10 سال
کتنے؟ 10 سال حضرت عمر فاروق اعظم نے حکومت کی. 10 سال. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جب وصال کا وقت قریب آیا، تاریخ تو بہت لمبی ہے، اگر ہم حضرت عمر فاروق اعظم پر بات کرنے کی کوشش کریں گے تو کئی مہینے گزر جائیں گے، مگر ان کی زندگی کو ہم پورا بیان نہیں کر سکتے، کئی مہینے گزر جائیں گے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا. بس چند باتیں کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں، پھر انشاءاللہ اس کے آگے کل بتاتا ہوں. جب وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی میں عمر فاروق اعظم کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا. اس زمانے کے کچھ رافضی حضرات نے، کچھ شیعہ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق پر اعتراض کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ کام کیا کہ جو کام خود رسول اللہ نے نہیں کیا. یعنی حضور نے تو اپنے زمانے میں کسی کو خلیفہ بنایا نہیں، تو ابو بکر کون ہوتے کہ اپنے انتقال کے وقت میں عمر کو خلیفہ مقرر کرنے والے؟ گویا کہ انہوں نے حضور کے طریقے کے خلاف کام کیا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ میرے نبی نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ میرے بعد میرے جانشین حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، اور میرے نبی اپنے علم کے ذریعے یہ جانتے تھے کہ اگرچہ میں اپنی زبان سے ابو بکر کے خلیفہ ہونے کا اعلان کروں یا نہ کروں، مگر میرے نبی جانتے تھے میرے بعد خلافت کا اعلان اگر ہوگا تو وہ ابو بکر ہی کا ہوگا. تو اس لیے میرے نبی جانتے تھے، ضرورت ہی نہیں تھی، مگر حضرت ابو بکر صدیق نے اس لیے حضرت عمر فاروق اعظم کو اپنے زمانے میں خلیفہ مقرر کر دیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد اختلاف شروع ہو جائے، میرے بعد فساد کا موقع آ جائے. چونکہ کئی بار آپ نے اور ہم نے دیکھا ہے، جب تک ہمارے گھروں میں ہمارے بڑے بزرگ موجود ہوتے ہیں تب تک بٹوارے کی بات نہیں ہوتی ہے، تب تک لڑائی کی بات نہیں ہوتی ہے، تب تک جھگڑے کی بات نہیں ہوتی ہے، تب تک فساد کی بات نہیں ہوتی ہے. چونکہ سب کو لحاظ ہوتا ہے بزرگوں کا، سب کو لحاظ ہوتا ہے بڑوں کا، لیکن بڑوں کے جانے کے بعد میں کہیں نہ کہیں معاملات بہت عجیب ہو جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے یہی سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے بعد کہیں اختلاف شروع نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر ذمہ دار انسان مسلمانوں کا امیر بن جائے. اس لیے میری نظر میں جو سب سے بہتر ہیں میں ان کو مسلمانوں کا امیر بنا کر جا رہا ہوں. اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا وقت قریب آیا تو حضرت عمر فاروق اعظم کے لیے یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل تھا کہ اب کس کو خلیفہ بنایا جائے. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے 6 لوگوں کے نام کی لسٹ بنائی، جن میں حضرت عثمان غنی بھی تھے، حضرت مولا علی بھی تھے. ان باتوں کو یاد رکھیے گا کہ خلافت کیسے تقسیم ہوئی، چونکہ یہی پورا جو معاملہ ہے کربلا تک پہنچتا ہے اختلاف کا، اس خلافت کا پورا میٹر. اگر یہ باتیں آپ کو یاد رہیں گی تو انشاءاللہ اگلے دنوں میں کربلا کا پورا معاملہ اور اختلاف یزید کی جنگ سمجھ میں آئے گی. اور اگر یہ تاریخ آپ کو یاد نہیں رہی تو بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، چونکہ یہی سے تعلق ہے اس تاریخ سے. حضرت عمر فاروق اعظم نے 6 لوگوں کے نام کی لسٹ بنائی، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص. ان 6 لوگوں کے بارے میں کہا، فرمایا ان 6 لوگوں کے بارے میں مشورہ کر لو اور جس پر سارے لوگ مل کر اتفاق کر لیں اسی کو خلیفہ بنا لینا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک پہاڑ پر تھے، بلکہ احد پہاڑ پر تھے. اچانک سے وہ ہلنے لگا. میرے نبی بھی تھے، ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے اور عثمان غنی بھی تھے حضور کے ساتھ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کو ٹھوکر ماری اور فرمایا اے پہاڑ اپنی جگہ پر رک جا، جو کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. شہادت بعد میں ہونے والی ہے، رسول کے زمانے کے بعد 22 سے 30 سال کے بعد شہادت ہونے والی ہے، مگر میرے نبی 25 سے 30 سال پہلے کہہ رہے ہیں
اے پہاڑ رک جا، ہلنا بند کر دے، اس لیے کہ تیرے اوپر شہید موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم، جو کہ میرے نبی نے کہا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور باقی دو شہید ہیں، تو دو لوگ عمر اور حضرت عثمان غنی تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ نے ہمیں شہادت کا مرتبہ عطا فرمانا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم ایک تو فجر کی نماز میں جب مسجد میں جاتے نماز کے لیے تو لوگوں کو آواز دے کے جاتے، جو ہماری زبان میں جسے صدائے مدینہ کہا جاتا ہے۔ بچے صبح فجر میں جگاتے ہیں نماز کے لیے، یہ ہمارے حضور کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ حضور کا بھی انداز یہ تھا کہ میرے نبی جب فجر کی نماز کے لیے جاتے تو آواز دیتے، علی نماز کا وقت ہو گیا ہے، فاطمہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، ابو بکر نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اور یہی حالات صحابہ کرام کے زمانے میں بھی رہے، بلکہ خود حضرت عمر فاروق اعظم جب نکلتے تو آواز دیتے جاتے، اور جب مسجد میں چلے جاتے جماعت کا وقت ہوتا تو آپ کھڑے ہو کے فرماتے صفیں درست کر لو، اس کے بعد نماز قائم کی جائے گی۔ اسی زمانے میں ایک یہودی یا ایک مجوسی حضرت مغیرہ کا غلام آپ کے پاس آیا، اس نے کہا میرا مالک مجھ سے روزانہ 4 درہم وصول کرتا ہے، آپ کچھ میرے حق میں فیصلہ فرما دیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا وہ تمہارا مالک ہے اور تم کماتے بھی ہو، اگر وہ تم سے 4 درہم لے لیتا ہے تو یہ تمہاری حیثیت کے اندر ہے، باہر نہیں ہے۔ وہ شخص حضرت عمر فاروق اعظم کا دشمن ہو گیا، اس نے دل میں ٹھان لیا کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی ہے، لہٰذا میں ان کو شہید کروں گا۔ اس نے اسی دن سے تیاری کی اور باضابطہ خنجر کو اس نے زہر میں بجھا کے رکھا اور تاک میں کئی دن لگا رہا کہ عمر کو شہید کرنے کا موقع مل جائے۔ ایک دن فجر کی نماز میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے مسجد میں، آپ نے کہا صفیں درست کر لو، صفیں درست ہونے لگیں۔ جب صفیں درست ہوتی ہیں تو ایک بھیڑ کا ماحول ہو جاتا ہے، لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ اسی اسنا میں اس نے آ کے پیچھے سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا، زہر میں بجھا ہوا خنجر مارا کہ جس کی بنیاد پر حضرت عمر فاروق اعظم زمین پر گر پڑے۔ لوگوں نے آپ کو اٹھایا، گھر پہ لے گئے۔ تاخیر ہونے لگی، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مختصر صورتیں پڑھا کے نماز کو مکمل کی۔ یہ بات 26 ذی الحجہ کی ہے۔ ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کا جو آخری مہینہ ذی الحجہ۔ لوگ سمجھتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ 26 ذی الحجہ ہے۔ 26 ذی الحجہ شہادت کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ 26 ذی الحجہ کو آپ پر حملہ کیا گیا تھا، اور معتبر تاریخ میں ہے کہ 1 محرم کو 3 4 5 دن بیمار ہونے کے بعد 1 محرم کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، چونکہ آپ نے 6 لوگوں کا نام پہلے ہی سے مقرر فرما دیا تھا۔ لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی، مشورہ کیا، اور سب کا اتفاق اس بات پر ہوا کہ اب مسلمانوں کا خلیفہ اور مسلمانوں کا جانشین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا جائے، اس لیے کہ میرے نبی نے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ایک ساتھ اپنی 2 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ ایک بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح کیا، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو میرے نبی نے حضرت ام کلثوم کا نکاح کیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو میرے نبی نے فرمایا اگر اللہ نے مجھے 100 بیٹیاں دی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان سے نکاح کر دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مالدار تھے، بزنس مین تھے۔ آپ سمجھ لیجئے ان کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں۔ بہت مختصر میں چند بات بتا دوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے بعد جب آپ خلیفۃ المومنین بنے، مسلمانوں کے امیر بنے، تو ہوا یہ کہ جب لوگوں نے ہجرت کی، ہجرت کرنے کے بعد میں جب مدینہ شریف پہنچے تو وہاں مسلمانوں کے لیے میٹھا پانی نہیں تھا پینے کا، وہاں میٹھا پانی نہیں تھا پینے کے لیے، پریشان تھے مسلمان۔ تو حضرت عثمان غنی نے 20,000 درہم دے کر، ایک کنواں تھا وہاں پر بئر روما، آج بھی موجود ہے، حاجی صاحب نے بھی دیکھا ہوگا، اور جو بھی لوگ حجاج اکرام ہیں وہ جاتے ہیں وہاں، الحمدللہ حضرت عثمان غنی کا باغ بھی ہے، اس میں وہ کنواں موجود ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، اس کنویں کا پانی بھی پیا ہے الحمدللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 20,000 درہم میں اس کنویں کو خریدا، اور خریدنے کے بعد مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، جو الحمدللہ آج تک موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی بے شمار خدمات انجام دی،
مسجد نبوی جب تنگ ہو گئی، چھوٹی ہو گئی، لوگ بڑھنے لگے، مسلمان زیادہ ہو گئے، اس زمانے میں بھی میرے نبی نے اعلان کیا تم میں ہے کوئی تم میں جو اپنے مال و دولت کے اللہ کے دین کے لیے قربان کر دے، دنیا میں اللہ کا گھر بنائے، اللہ مرنے کے بعد جنت میں اس کے لیے محل تیار فرمائے گا۔ تب بھی ہاتھ حضرت عثمان غنی کا اٹھاتا، یا رسول اللہ مسجد نبوی کے ارد گرد جتنے بھی گھر ہیں وہ میں سارے خرید کر مسجد کے صحن کے لیے دے دیتا ہوں۔ جنگ تبوک کے موقع پر جب قحط سالی کا زمانہ تھا، میرے نبی نے فرمایا ہے کوئی جو مسلمانوں کے کھانے پینے کا انتظام کر دے۔ اس زمانے میں بھی حضرت عثمان غنی اٹھے تھے اور انہوں نے 1000 اونٹ سامان سے لدے ہوئے میرے نبی کے قدموں میں پیش کیے تھے، یا رسول اللہ یہ غلام کا نذرانہ قبول فرما لیجیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بڑی دردناک ہے۔ 40 دن کا زمانہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت ہے 12 سال۔ کتنے؟ 12 سال، جس میں 6 سال میں تو حالات بہت زیادہ اچھے تھے۔ خاص بات یہ تھی حضرت عثمان غنی کی کہ آپ کے مزاج میں نرمی بہت زیادہ تھی۔ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے تھے کہ جہاں آپ کو سزا دینی چاہیے، مگر حضرت عثمان غنی اپنے دل کی نرمی کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر معاف فرما دیتے تھے۔ کئی بار کہا گیا کہ آپ کسی موقع پر سزا بھی دیا کریں تاکہ حکومت کا نظام بہتر رہے۔ تقریباً 6 سال کا زمانہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہتر چلا، لیکن 6 سال کے بعد حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ یہ سمجھ لیجئے، یہ آذربائیجان کا علاقہ ہو یا افریقہ کا علاقہ ہو یا مراکش کا علاقہ ہو یا قزاقستان کا علاقہ ہو یا قسطنطنیہ کا علاقہ ہو، یہ سارے علاقے عثمان غنی کے زمانے میں فتح ہوئے۔ جب فتح ہوئے تو جن علاقوں کو فتح کیا وہاں کے لوگ کہیں نہ کہیں اپنے دل میں بغض لیے تو بیٹھے ہی تھے کہ کبھی ہمیں موقع ملے گا تو ہم عثمان غنی پر حملہ کر دیں گے۔ دوسری طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بس چند جھلکیاں 2-4 منٹ میں سن لیجئے، پھر سلام پڑھیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کس انداز میں ہوئی۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے دور میں مصر کی سرزمین پر ایک شخص کو گورنر مقرر کیا، لیکن ہوا یہ کہ اس گورنر نے مصر کے لوگوں پر ظلم شروع کر دیا۔ مصر کے لوگ تنگ ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی سے کئی بار شکایت کی کہ آپ اس شخص کو معزول کر کے کسی اور کو گورنر بنائیے، چونکہ یہ شخص بڑا ظالم ہے، ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی غور و فکر کرتے رہے۔ حج کے زمانے میں مصر کے لوگ جب مدینہ شریف آئے، عثمان غنی سے ملاقات کی اور انہوں نے بھرپور شکایت کی کہ عثمان غنی حالات بہت زیادہ مصر کے خراب ہو چکے ہیں، آپ نے جس کو گورنر مقرر کیا ہے وہ وہاں کے لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لہٰذا کسی اور کو مقرر کر دیجئے وہاں کے گورنر کے عہدے پر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کو اختیار دے دیا، فرمایا کہ جو تمہیں پسند ہو اسے گورنر بنا لو، میں اس کے نام خط لکھ کے بھیج دیتا ہوں اور وہاں کے گورنر کو معزول کر دیتا ہوں۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو گورنر مقرر کر لیا اور اپنے ساتھ مصر لے جانے لگے۔ جب اپنے ساتھ مصر لے جانے لگے، آپ نے ایک خط لکھ کے دیا، جو پہلے وہاں گورنر موجود ہے، کہا اس کو جا کے دے دینا۔ اس خط میں لکھا کہ میں نے تجھے معزول کر دیا ہے، آتے ہی ابوبکر کے بیٹے کو اپنی جگہ پر بٹھانا اور تو معزول ہو کے میرے پاس آ جانا۔ مصر کے سارے لوگ حضرت ابوبکر کے بیٹے کو بحیثیت گورنر لے کے چلے مصر کی طرف، مگر وہیں چند لوگوں نے مل کر ایک بہت بڑی سیاست کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ایک خط لکھا۔ خط کیا لکھا کہ اے گورنر، میں نے بہت سارے لوگ مصر کے میرے پاس آئے تھے، یہ ایک نئے گورنر کو مقرر کر کے مصر لے کے آ رہے ہیں، میں بھیج تو رہا ہوں لیکن میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، یہ جیسے ہی مصر پہنچیں موقع پا کر ان سب کو قتل کر دینا۔ اس خط میں یہ جملے لکھے تھے۔ ایک شخص کو لے کے کسی نے روانہ کر دیا، جب راستے میں یہ پورا قافلہ ملا، اس نے ایک شخص کو تیزی سے جاتے دیکھا، اس کی حرکت سے اندازہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں کچھ تو مسئلہ گڑبڑ ہے۔ اس کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد کہا کہ تم اتنی تیزی سے کیسے جا رہے ہو؟ تم تو عثمان غنی کی بارگاہ میں رہتے ہو، ان کے خط ادھر ادھر لے جاتے ہو، کہاں جا رہے ہو تیزی کے ساتھ؟ یہ راستہ تو مصر جاتا ہے، ہم عثمان غنی سے مل کے آئے ہیں، اگر مصر جانے کی کوئی بات تھی تو ہمیں بتا دیتے، تمہیں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن اس کے حالات کچھ عجیب تھے، لوگوں کو شک ہوا۔ جب اس کی تلاشی لی تو
تو اس کے اندر ایک خط مل گیا اس کے پاس، جس خط میں لکھا تھا اے گورنر یہ سارے لوگ میری طرف سے آ تو رہے ہیں مگر گورنر انہیں مقرر نہیں کرنا بلکہ موقع پا کر انہیں قتل کر دینا۔ لوگوں کو احساس ہو گیا کہ عثمان غنی نے ایک طرف تو ہمیں کہا گورنر اپنی مرضی سے مقرر کر لو، اور دوسری طرف پرانے گورنر کے پاس انہوں نے ایک خط لکھ کے روانہ کر دیا کہ ان کو آنے کے بعد فوراً قتل کر دینا۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ عثمان غنی ہمارے ساتھ کچھ ایسا کھیل کھیل رہے ہیں جو ہمیں مار دینا چاہتے ہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی نے یہ کام نہیں کیا تھا، بلکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک سیکریٹری تھا جس کا نام تھا مروان۔ اس شخص نے عثمان غنی کے نام سے خط لکھا، آپ کی مہر اس پہ لگا کے بھیج دی۔ وہ سارا قافلہ تقریباً 500 لوگوں کا تھا آیا، اور آنے کے بعد میں اس پورے قافلے نے حضرت عثمان غنی کے گھر کو گھیر لیا۔ حضرت عثمان غنی بہت مالدار انسان تھے، بہت بڑا گھر تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب گھر کو گھیرا، تمام صحابہ اکرام نے انہیں سمجھایا لیکن وہ لوگ نہ مانے۔ وہ کہنے لگے حضرت عثمان غنی نے ہمارے مارنے کی پلاننگ کی ہے، ہم عثمان غنی سے بدلہ لیں گے۔ تقریباً 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے باضابطہ گھیر کر رکھا، پانی کھانا بھی گھر میں لے جانا بند کر دیا، حتیٰ کہ ایک دن حضرت عثمان غنی اپنی چھت پہ تشریف لائے، اور لانے کے بعد آپ نے کہا اے لوگو تم مجھے قتل کر دینا چاہتے ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ جب مسلمان مدینے میں گئے تھے تو پینے کی پریشانی تھی، میٹھے پانی کا کنواں لے کے میں نے دیا تھا، مسجد نبوی کو میں نے بڑا کیا تھا، جنگ تبوک کے موقع پر میں نے مدد کی، ہر زمانے میں میں نے اسلام کے لیے قربانی دی، میں رسول سے محبت کرنے والا ہوں، آخر میں دھوکے والی بات کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن ان دشمنوں کے سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی۔ 40 دن کے محاصرے کے بعد آپ ذرا اندازہ تو لگائیے، رافضی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے درمیان اور علی کے درمیان کچھ انبنتی خلافت کو لے کے کچھ جھگڑا تھا، مگر معاملہ کیا تھا؟ کتنا خوبصورت منظر تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عثمان غنی کے دروازے پر ایک طرف تلوار لے کر امام حسن کو کھڑا کیا اور ایک طرف تلوار لے کر امام حسین کو کھڑا کیا، فرمایا میرے شہزادوں خبردار کسی ظالم کو عثمان غنی کے گھر میں نہ جانے دینا کہ کوئی انہیں تکلیف دے دے۔ دونوں شہزادے کھڑے ہیں، مگر اتفاق یہ ہوا کہ 40 دن کے زمانے کے بعد میں یہ دشمن عثمان غنی کے گھر کے پیچھے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے، اور ہونے کے بعد میں حضرت عثمان غنی اس وقت میں قرآن پاک کے دوسرے پارے کی تلاوت کر رہے تھے، اور اسی وقت میں ایک ظالم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے تلوار کا وار کیا۔ آپ کی بیوی نے اس وار کو سنبھالنے کی کوشش کی تو ان کی اپنی 3 انگلیاں کٹ کے زمین پہ گر گئیں، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد پھر ایک بہت بڑا اختلاف رونما ہوا، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، مگر جب وہ خلیفہ بنے تو سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ نے ان سے مطالبہ کیا کہ اے علی آپ خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلا اگر کوئی کام کریں گے تو عثمان غنی کے دشمنوں کو قتل کریں گے، ان سے بدلہ لیں گے، اس لیے کہ جس ملک میں جس حکومت میں وہاں کا بادشاہ محفوظ نہ ہو تو وہاں کی رعایا کیسے محفوظ رہ سکتی ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ اور اس کے بعد کے سارے اختلافات شروع ہوئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم نے جو کچھ سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔